بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم نے 7 آسمانوں کا ذکر سنا ہے۔ قرآن میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین پیدا کیے گئے ہیں۔ اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا آسمان ہے اور اس کے بعد عرش آتا ہے جہاں پر اللہ کی ذات ہے، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ ان آسمانوں کا سائز کیا ہے یا پھر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام آسمانوں کا سفر کیا ہے اور پھر اللہ کی ذات سے ملاقات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال لگتے ہیں۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ کس نوعیت کی سفر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کس سپیڈ کی بات ہو رہی ہے، لیکن بس ہمارا ایمان ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ 500 سال لگتے ہیں تو لگتے ہیں۔ اب یہ 500 سال روشنی کی رفتار بھی ہو سکتی ہے اور پیدل سفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس پر اپنی طرف سے کوئی بھی سواری نہیں لے سکتے۔ بس ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ 500 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب 500 سال تو صرف 2 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہوا۔ اسی طرح اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 7 آسمانوں کے درمیان کل ملا کر 3500 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اب جب کہ 7 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ معلوم ہوا تو ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ 7ویں آسمان کے بعد کیا ہے؟ تو اس کے بعد کرسی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی ہی عرش کو کہتے ہیں، لیکن کرسی الگ ہے اور عرش الگ۔ کرسی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کرسی ہے کیا؟ بس کرسی کرسی ہے، اللہ کو پتا ہے کیا ہے۔ اب کرسی کے بعد پانی ہے، اتنا پانی کہ پورے کائنات میں اتنا پانی نہیں ہو سکتا۔ ہم جب پانی کا سوچتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سمندر کو ذہن میں رکھ کے سوچ سکتے ہیں، لیکن سمندر تو کچھ بھی نہیں، کائنات سے بھی زیادہ پانی وہاں موجود ہے۔ اب اس پانی کے بعد عرش آتا ہے اور عرش پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ اب اللہ کس نوعیت میں عرش پر موجود ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں؟ اس پر سوال اٹھانا بدعت ہے۔ بس اللہ عرش پر ہے جیسے اللہ کے شان کو لائق ہے۔ اب عرش کا تو پتہ آپ لوگوں کو چل گیا، اور اللہ کے عرش کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے۔ اب اس ایک فرشتے کی سائز کا اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اب حیران ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب دیکھا ہوا ہے تو صحیح حدیث ہے، ان میں سے اگر ایک فرشتے کے کان سے ایک پرندہ اڑ کر اس فرشتے کے کندھے پر آئے گا تو اس پرندے کو 700 سال لگیں گے۔ تو ابھی آپ سوچ لیں کہ اللہ کے ان فرشتوں کا سائز کیا ہے اور پھر اللہ کے عرش کا کیا سائز ہوگا۔ اب اگر عرش کے سائز کا اندازہ لگانا ہے تو وہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان سے اتنا چھوٹا ہے، جس طرح کسی بڑی صحرا میں کسی ایک رنگ کو رکھ دو تو اس ایک رنگ کے حساب سے پورا صحرا کتنا بڑا ہوتا ہے، اندازہ لگا لو۔ اسی طرح دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے اور تیسرا آسمان اتنا ہی بڑا ہے، تو اس طرح 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا خود اندازہ لگا لے۔ اب عرش کے مقابلے میں یہ آسمان، یہ زمین، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب ایک رنگ کے مانند ہے، یعنی عرش کے علاوہ تمام چیزیں جو کائنات میں موجود ہے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بڑے صحرا میں ایک رنگ۔ تو اب آپ سوچ لے کہ اللہ کی ذات کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ یقیناً ہم انسان کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک آسمان کو ناپ نہیں سکتے، تو پھر باقی سب کچھ کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ انسان کا دماغ بہت چھوٹا ہے، جس طرح ایک پیالے میں پورا سمندر نہیں آ سکتا، اسی طرح ہمارے چھوٹے سے دماغ میں یہ پوری کریشن بھی نہیں آ سکتی۔ ہماری اتنی اوقات بھی نہیں کہ وقت سے باہر نکل سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو وقت کو بنایا ہے تو ہم وقت کے محتاج ہیں۔ انسان کہاں تک زیادہ سے زیادہ جا سکتا ہے؟ بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔